پروردگار عالم نے اس کائنات کو، پوری کائنات یعنی دنیا نہیں، پوری کائنات کو پروردگار عالم نے سسٹمیٹک بنایا ہے، اور جس میں ایک دوسرے کا ربط باقاعدہ موجود ہے، ربط تکوینی اور ربط حقیقی۔ بعض ایسے ارتباط ہوتے ہیں جو حقیقی نہیں ہیں، اعتباری ہیں، بعض ایسے ارتباطات ہیں کہ جو ریلیشنز ہیں کہ جو حقیقی ہیں۔ مثلا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو، رائٹ ہینڈ ڈرائیو، اس میں حقیقت سے کوئی ربط تو نہیں ہے، اعتبار ہے۔ اس ملک کا اعتبار ہے کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو، اس ملک کا اعتبار ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو۔ اگر کل یہ بدل دے اپنے قانون کو تو زمین و آسمان ایک نہیں ہوگا۔ تو کیا اعتبار کیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کے طے کر لیا، وہ مسئلہ طے ہو گیا، ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، اعتبار حقیقی ہے۔ وہ اعتبار حقیقی کیسے ہے کہ اگر پانی میں شکر ڈالیں گے تو میٹھا ہونا ہے اس کو، یہ حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ طے کر لیں کہ آج سے شکر ڈالیں گے تو میٹھا، جیسے آج سے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور کل اگر شکر ڈالیں گے تو کڑوا، مثلا کل رائٹ ہینڈ ڈرائیو۔ نہیں، یہ ناممکن ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکر ڈالنے سے پانی میٹھا نہ ہو، چونکہ یہ ارتباط مٹھاس کا شکر سے حقیقی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اعتبار پر نہیں۔ توجہ کیجئے، یہ کائنات جو مالک نے بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پروردگار عالم نے جتنے قانون پاس کیے ہیں اپنی سرکار سے، وہ سارے کے سارے حقیقی ہیں، کوئی اعتباری نہیں ہے۔ کاش میری بحث واضح ہو جائے بچوں کے لیے بھی، جتنے بھی قانون پاس ہوئے ہیں اس کی جناب سے، وہ سارے قانون حقیقی ہیں، اعتباری نہیں۔ اگر وہ قانون پاس کر رہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو تو یہ حقیقت ہے۔ اطاعت نہ کرنے میں کچھ مشکلات ہیں جو حقیقی ہیں، اطاعت کرنے میں کچھ فائدے ہیں جو حقیقی ہیں۔ تم یہ طے نہیں کر سکتے کہ آج اگر اطاعت کی تو فائدہ، کل اطاعت کی تو نقصان، ناممکن ہے۔ اگر تم نے کسی کا حق مار لیا تو اس میں کچھ نقصان تمہارا ہوگا، اسی لیے حرام ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر آج حق مار لیں گے، ہم لوگوں نے طے کر لیا بیٹھ کر کے، دنیا والوں نے قانون بنا لیا کہ آج اگر حق مار لیا تو فائدہ، کل حق مار لیا تو نقصان، ناممکن ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، قانون الہی کو نہیں بدل سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پوری دنیا چاہ لے کہ اگر ایسا کر دیں، ممکن نہیں ہے کہ قانون الہی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنے بھی قوانین اس نے بنائے ہیں، وہ واجب ہو یا حرام ہو یا مستحب ہو یا مکروہ ہو یا مباح، سب کا کوئی ریلیشن اس کائنات سے حقیقی موجود ہے۔ ایت اللہ شہید صدر نے اس کو باقاعدہ واضح کیا اپنے اصول، حلقات اصول میں، اور بالکل درست چیز ہے یہ، اور تمام روایات اور آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے، ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ارتباطات ہیں وہ حقیقی ہیں۔ اگر تم نے کہیں پر کوئی گڑبڑ کی تو ذمہ دار تم خود ہو، ہم نہیں۔ ہم نے بھیج دیا تھا بتانے والوں کو، ہم نے بھیج دی تھی کتاب، اس میں سب موجود تھا۔ تم نے جو کیا ہے خود سمجھو، خود سمجھو۔ ہاں، ہم تمہیں اتنا اختیار دے رہے ہیں کہ اپنی کی ہوئی چیز کو خود ہی ٹھیک کر لو۔ توجہ کیجئے، اپنی کی ہوئی چیز کو خود ٹھیک کر لو، یہ اختیار تمہیں دیں گے۔ تم جو چاہو کرو، اور اس کے بعد کی گفتگو میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، تم جو چاہو کرو، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ اگر تم جہنم جانا چاہتے ہو تو بسم اللہ، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم بہشت جانا چاہتے ہو تو تشریف لاؤ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمہیں جہنم جانے سے روک لے یا جنت جانے سے روک لے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو، کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا، ہم نے بنایا ایسے ہے کہ کوئی روک ہی نہیں سکتا۔
اگر تم نہ جانا چاہو تو کوئی لے نہیں جا سکتا، ولو نبی صحیح. آپ دیکھ لیں نبی کی بیوی، 2 بیویاں نبی کی، قرآن مجید مثال دے رہا ہے کہ نبی کی 2 بیویاں جہنم میں جا رہی. کون ہے 2 بیویاں؟ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی. قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، جناب نوح 2500 سالہ تجربہ، لیکن اس کے بعد بھی قیلت خل النار مع الداخلین، دونوں جہنم میں جا رہی ہیں. جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی. قرآن مجید سورۃ تحریم اٹھا کر کے دیکھیں آپ. ادھر سے فرعون کی بیوی جنت جا رہی ہے. نہ نوح ان کو جنت لے جا سکے، نہ فرعون اسے جنت جانے سے روک سکا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ قرآن مجید ہے، دونوں قرآن مجید ہیں. سورہ تحریم کی آیتیں کہ جب پروردگار عالم نے ایمان لانے والے مردوں کے لیے اور کافروں کے لیے مثال پیش کی، وہاں موجود ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ دونوں جناب نوح و جناب لوط کی دونوں بیویاں جہنم میں جا رہی. قیل ادخل النار مع الداخلین، کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور ادھر سے آسیہ ہیں فرعون کی زوجہ، کہ جن کی دعا قرآن مجید نے آج تک محفوظ کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں اپنے نزدیک میرے لیے گھر بنا دے. فرعون جیسے ظالم کی بیوی جنت جا رہی ہے، نوح جیسے با تجربہ نبی کی بیوی جہنم جا رہی ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ رشتوں پر نہیں، حقیقت پر ہوتا ہے. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کم از کم اتنا تو ہماری سمجھ میں آیا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ اعتباری رشتوں سے نہیں ہے، بلکہ جنت و جہنم کا فیصلہ حقیقت پر مبنی ہے. کیونکہ جہنم کا تمہارے اعمال سے ریلیشن حقیقی ہے، جنت کا تمہارے کردار سے ریلیشن حقیقی ہے. ممکن نہیں ہے کہ تم جنت والا ریلیشن رکھو اور کسی کے اعتباری رشتے پر جہنم چلے جاؤ. ممکن نہیں ہے تم جہنم والا رشتہ رکھو اپنے اعمال سے اور کسی کے اعتباری رشتے سے جنت چلے جاؤ. ناممکن. جو قرآن مجید ہے اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آپ نے پہچانا کہ ہم نے دونوں طرف کے راستے روک کے کھول کے رکھے ہیں، جہاں چاہو جاؤ، لیکن تمہیں اختیار دیا ہے. جملے پہ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جنت کے راستے پر چلتے چلتے جب موڈ ہو جہنم کی طرف مڑ جانا، جہاں سے دل چاہے. آدھا راستہ چلے، پون راستہ چلے، جتنا بھی تم چل سکے چلے، اور جب دل چاہے مڑ جاؤ جہنم کی طرف. ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی تمہیں نہیں روکے گا. دیکھ لیں پیغمبر کے ساتھ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے احد میں پیغمبر کا دفاع کیا ہے، پیغمبر کے دفاع میں مشکل دفاع کیا پیغمبر کا، لیکن اس کے بعد راہ راست سے ہٹ گئے. یہ کیا ہوا کہ جنت جا رہے تھے مڑ گئے، اور مڑ سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ. اور ادھر سے تم جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، کسی کے بہکانے میں، کسی کی دوستی میں، کسی کے رشتے میں، کسی کے کسی چیز میں جہنم کی طرف جا رہے تھے. اچانک خیال آیا کہ راستہ غلط ہے، اب مڑنا چاہتے ہو فوراً مڑ جاؤ، کوئی تمہیں روک نہیں پائے گا. جناب حور کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جیسے خیال آ جائے مڑ جاؤ، آخری وقت تک ہم قبول کر لیں گے.